بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تحفہ محمد یوٹیوب چینل۔ ناظرین، یہ واقعہ اس رات کا ہے جب مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ شام کی جانب سے ایک آگ اٹھی ہے جس نے تمام مصریوں کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کے گھر سلامت رہے۔ صبح جب فرعون نیند سے جاگا تو سخت خوف زدہ تھا۔ اس نے فوراً اپنے تمام نجومیوں، کاہنوں اور خواب دانوں کو دربار میں بلایا اور خواب بیان کیا۔ نجومیوں نے کہا، یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کا خاتمہ کرے گا اور تیرے تخت کو الٹ دے گا۔ یہ سن کر فرعون کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ یوں فرعون کے سپاہی گھر گھر جا کر نومولود لڑکوں کو قتل کرنے لگے۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص رحمت فرمائی کہ ان کے حمل کے آثار ظاہر نہ ہوئے تاکہ فرعون کے جاسوسوں کو خبر نہ ہو۔ جب ولادت کا وقت آیا تو انہوں نے خاموشی سے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام فرمایا، اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں رکھو اور اسے دریا میں ڈال دو، میں اس کی حفاظت کروں گا اور اسے تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ والدہ نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے ایک لکڑی کا صندوق بنایا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ ساتھ ہی اپنی بیٹی حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ دور سے دیکھتی رہو کہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل کے کنارے آ لگا۔ اس وقت ملکہ آسیہ دریا کے پاس موجود تھی۔ جب انہوں نے صندوق دیکھا تو نکالنے کا حکم دیا۔ صندوق کھولا گیا تو اندر ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا تھا۔ ملکہ آسیہ کے دل میں فوراً محبت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے کہا، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا۔ جب بچے کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلائی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ یہ خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تک پہنچی جو قریب ہی کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ملکہ سے کہا، میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو محبت سے دودھ پلائے گا اور اس کی خوب دیکھ بھال کرے گا۔ ملکہ نے اجازت دے دی۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کے محل میں آئیں۔ جب اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں، جب والدہ نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی اور کہا، اب یہی عورت اس بچے کی پرورش کرے گی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود واپس دلا دی جیسا کہ اس نے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پرورش پاتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پرورش پاتے رہے اور جوان ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے آزادی دلائی۔ جب فرعون ان کے پیچھے لشکر لے کر نکلا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستہ کھول دیا۔ وہ بخیریت گزر گئے، لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر پیچھے داخل ہوا تو سمندر دوبارہ بند ہو گیا۔
یوں فرعون اور اس کا لشکر ہمیشہ کے لیے غرق ہو گئے۔ اس طرح فرعون کا وہ خواب پورا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کے ظالمانہ بادشاہت کا خاتمہ کیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ یہ اس بات کی روشن مثال ہے کہ اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل تحفہ محمد کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔